بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفہ اسلامک انفو کی نئی سیریز قیامت کی بڑی نشانیاں تیسری ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ پوری دنیا کو اپنے مکر و فریب میں جکڑ کر خدائی تک کا دعویٰ کرنے والا دجال کیسا ہوگا، اس کی شکل و صورت اور حلیہ کیسا ہے، اور عہد حاضر میں موجود دجالی کرداروں کے فیچرز کیسے ہیں اور انہیں کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں یہی سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ اسی طرح کی دیگر حقائق پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ایک خودکار نظام کے ذریعے بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ رنگت کا تھا، اس کے گنگریالے بال تھے، ایک آنکھ سے کانا تھا، گویا اس کی آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اس کی شکل عبد العزیٰ سے بہت ملتی تھی۔ یہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا جو عہد جاہلیت میں کفر کی حالت میں فوت ہوا۔ دجال کانا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دائیں آنکھ کانی ہوگی اور ایک میں ہے کہ بائیں آنکھ کانی ہوگی۔ مٹی ہوئی، نہ بہت اونچی ابری ہوئی اور نہ بہت دنسی ہوئی ہوگی۔ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ پھر آپ نے ہجا کر کے بتایا کافارا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اس کا رنگ انتہائی سفید، جسم بہت بڑا، آنکھ چمکدار ستارے کی طرح کھڑی، ایک روایت میں ہے کہ شیشے کی طرح سبزی مائل ہے۔ اس کا سر چھوٹے سانپ جیسا متحرک ہوگا اور سر کے بال درخت کی ہری شاخوں کی مانند اور گنگریالے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ پچھلی جانب سے گنجا گنجا سا ہوگا۔ اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ مسیح الدجال ایک پستہ قد آدمی ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے اتنا بڑا آدمی دیکھا، ویسا قدور آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، مذکورہ احادیث میں دجال کو پست قد اور بعض میں عظیم الجثہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں دجال کی رنگت سرخ اور بعض میں سفید ذکر کی گئی ہے۔ بعض احادیث میں اس کی دائیں آنکھ کو کانا اور بعض احادیث میں اس کی بائیں آنکھ کو کانا کہا گیا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ دجال بہت سے خرق عادت امور کا ظہور کرے گا، جن میں سے اس کی اپنی ذات بھی شامل ہے، یعنی کبھی وہ اپنا پست قد اور کبھی وہ انتہائی طویل ظاہر کرے گا، مگر بالعموم وہ عظیم الجثہ کے ساتھ موجود رہے گا۔ تبھی تو وہ 40 دنوں میں روئے ارضی کو روندنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اسی طرح اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، کبھی وہ دائیں آنکھ سے کانا معلوم ہوگا اور کبھی وہ بائیں سے، مگر بہر صورت اس کی آنکھوں سے عیب دور نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح کبھی اس کی آنکھ سفید اور کبھی شیشے کی طرح سبزی مائل معلوم ہوں گی۔ بعین ہی کبھی وہ سرخ رنگت غالب کرے گا اور کبھی سفید۔ پیارے دوستو، کانا دجال یعنی دجال اکبر کا حلیہ اور شکل و صورت جاننے کے ساتھ ساتھ ہمیں عہد حاضر میں اس کے لیے فضا کو سازگار بنانے والے دجالی کرداروں اور چیلوں کا حلیہ اور شکل و صورت کو بھی پہچاننا اور جاننا ہے، جو کبھی سیکولرزم کے لبادے میں ملبوس دین کو محض فرد کا ذاتی، پرسنل اور پرائیویٹ معاملہ بنا کر دین و مذہب کو اجتماعی، معاشرتی اور ریاستی معاملات سے بے دخل کرتے ہیں، تو کبھی الہاد کے روپ میں کائنات کو صرف موجود اور محسوس کا نام دیتے ہیں، غیر محسوس، غیر مرئی، ما بعد طبعی اور روحانی دنیا کے وجود کو انسانی توہمات اور خیالات قرار دے کر اسلام کی آفاقی اور ابدی تعلیمات میں ضعیف اور موضوع روایات کو بنیاد بنا کر نت نئے شبہات کو جنم دیتے ہیں۔
کبھی احمدی مسلمان کے پیرائے میں ملعون کذاب مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کا پرچار کرتے اور اسلامی شعائر کا غلط استعمال کرتے نظر آتے ہیں، کبھی متجددین کی شکل میں دینی تعلیمات کو عہد جدید کے سانچے میں ڈالتے معجزات کا انکار کرتے ہیں، احادیث میں بظاہر تعارض لگے تو اس پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، سود جیسے قطعی اور اجماعی حرمت رکھنے والے حکم کی حلت کا نظریہ پیش کرتے ہیں، اسلام کے نظام میں عفت و عصمت پر تیشہ چلاتے ہوئے اسلام کے آئلی نظام کو برباد کرتے ہیں، اور کبھی آزادی نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پر نوجوان مرد و خواتین میرا جسم میری مرضی، اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ باندھ لو، یہ چار دیواری چادر گلی سڑی لاش کو مبارک، میں آوارہ پن میں بد چلن، کھانا گرم کر دوں گی بستر خود گرم کر لو جیسے حیا باختہ نعروں پر مبنی پلے کارڈز اٹھا کر اسلام کے نظام میں عفت و عصمت اور خاندانی نظام کا جنازہ پڑھتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی یوم محبت کے نام پر ویلنٹائن ڈے اور جشن بہارں کے نام پر اسراف و تبذیر جیسے اخلاق باختہ اور جنسی بیرا روی پر مبنی کلچر کو پروموٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی علاقائی روایات اور انجوائمنٹ کے نام پر کلچرل شو، میوزیکل شو اور کبھی شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے مواقع پر تمام موسمی اور اسلامی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مغربی اور ہندوانہ کلچر کے دل دادا نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، عہد حاضر کے مسلمان کو انتہائی چوکنا اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے، اسے آج نہ صرف دجال اکبر کے فتنے سے پناہ مانگنا اور اس سے خبردار رہنا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کے لبادے میں اپنی صفوں میں موجود دجالی کرداروں اور غداروں کو پہچان کر اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے مناسب لاہ عمل اختیار کرنا ہے، کیونکہ آستین کا سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔